نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم 38 آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تابعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ ہوگا خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ قل نہبتوا منہا جمیعاً، ہم نے کہا کہ سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ کہاں سے اتر جاؤ؟ جنت سے۔ سب کے سب سے مراد آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور آگے ان کی اولاد، کیونکہ زمین کے لیے ہی تو پیدا کیے گئے تھے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر، اور ساتھ ہی ایک میسیج بھی دے دیا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ خوف اور غم سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اطاعت کی پیروی کرنا۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھول جائے گا، تو پھر زندگی کیا ہے؟ غم کا شکار ہو جائے گی۔ اور اگر دنیا میں کسی اور خوف میں جو مبتلا ہے اس کو بھول بھی جائے، کسی اور طرف اپنا دل بہلا بھی لے، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو بھی جائے، تو آخرت میں وہ جو خوف اور وہ غم ہے وہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جو اس کو عذاب، جو سزا اور جو پچھتاوا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، وہ اس کو کبھی نہیں بھول سکے گا۔ آگے آیت نمبر 39 میں ہے، والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور کفر سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کا انکار، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی اللہ کے احکامات جو قرآن پاک میں آئے ہیں ان کو نہیں مانا، اور ان کے علاوہ کائنات میں جو نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سے بھی سبق حاصل نہیں کیا، ان سے کچھ سیکھا نہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کیا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ ہی کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہوگی، آئندہ جو ساری زندگی ہوگی وہ آگ کے ساتھ بسر ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ دوزخ میں، آگ میں، جب انہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو آخرت میں بھی پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دیں گے ان لوگوں کو۔ تو ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب کفر ہے، کفر کی بھی کئی اقسام ہیں۔ وہ کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، اس کا انجام ہمیشہ آگ ہے۔ دنیا میں انسان جلاتے ہیں، کس چیز کو جلاتے ہیں؟ جو ہمارا کچرا ہوتا ہے، ویسٹ پیپر ہوتے ہیں، ہماری ایکسٹرا چیزیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ہے، غیر ضروری ہوتی ہیں، تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، تاکہ گھر کی جو محلے کی صفائی ہو جائے اور سارا کچرا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین بنائی، اور زمین میں جو کچھ بھی بنایا سب انسانوں کے لیے بنایا، پھر انسانوں کو دنیا میں بھیجا۔ انسانوں میں بھی کچھ اچھے انسان ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ برے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ اچھے انسانوں کو، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں
اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خاص اور اعلیٰ ترین جنت کے لیے چن لے گا، اور باقی جو سارے ہیں جو سارے برے انسان ہیں ان کو کیا کریں گے؟ جہنم میں پھینک دیں گے تاکہ وہ جلیں، اور جو کچرا اور کباڑ وغیرہ ہے، جو ایکسٹرا نافرمان لوگ ہیں اللہ کے، وہ بھی اللہ کے نزدیک ایک کچرے سے زیادہ نہیں ہیں، ان کی حیثیت جو ہے، تو وہ جلیں گے، اور باقی ساری کیا ہوگا؟ دنیا کی صفائی ہو جائے گی، اور صرف کون بچے گا؟ جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اگر غلطی سے وہ رستے سے بھٹک جاتے ہیں، اپنے جو نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں یا جانے انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ نے ان کو کلمات سکھائے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اسی طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس خوبصورت ترین مقام کے لیے خوبصورت ترین لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے جن میں اللہ کی رضا حاصل ہے۔ آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔